ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران آیت کریمہ کا نمبر 76 اور 77 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، بلا من اوفا بعہدہ، بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی، یعنی قاعدہ یہ ہے من اوفا بعہدہ، جو اپنے عہد کو پورا کرے گا، واتقا، اور گناہ سے بچے گا، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بیچ دیتے ہیں، وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا بھی سودا کر دیتے ہیں، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ولا یکلمہم اللہ، اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا جو انتہائی دردناک ہے۔ بلا من اوفا، بلا یہ ہاں کا معنی دیتا ہے، یعنی پکڑ کیوں نہیں ہوگی۔ اوپر والی آیتوں میں تھا، اس میں پکڑ کا ذکر تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، امیین کے مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تو فرمایا بلا کیوں نہیں، من اوفا، وہ شخص جس نے پورا کیا بعہدہ، اپنے عہد کو۔ عہد اس قول کو کہتے ہیں جو فریقین کے درمیان باہمی بات چیت سے طے ہوتا ہے، جس پر جانبین کو قائم رہنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک وعدہ ہوتا ہے، وعدہ وہ ایک طرف سے ہوتا ہے، جانب واحد سے ہوتا ہے، اور عہد یہ عام ہے، وعدہ خاص ہے۔ من اوفا بعہدہ، جس نے اپنے عہد کو پورا کیا، واتقا، اور گناہ سے بچا، فإن اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے، پرہیزگاروں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے، گناہوں سے بچنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ یشترون، جنہوں نے بیچ دیا، بعہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو، وایمانہم، اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کو، ثمناً قلیلاً، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، تھوڑی سی دنیا لے کے انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو اور قسم کو توڑ دیا۔ اولئک لا خلاق لہم، یہ ایسے لوگ ہیں، خلاق حصے کو کہتے ہیں، لا خلاق لہم، کوئی حصہ نہیں ہے ان کا، فی الآخر، آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا، ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے رحمت کی بات کرے گا، رعایت کی بات کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ اللہ سبحانہ وتعالی ان پہ نظر رحمت فرمائے گا قیامت کے دن، ولا یزکیم، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف بھی نہیں فرمائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو ان آیات کے اندر عہد کی پاسداری کا ذکر ہے، اس کے خلاف کرنے پر وعیدوں کا ذکر ہے کہ فریقین کے درمیان باہمی بات چیت سے جو بات طے ہو گئی، اب اس پر جانبین کے لیے قائم رہنا ضروری ہے۔ قرآن و سنت میں ایفائے عہد کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اور عہد کی خلاف ورزی کرنے والوں پر 5 قسم کی وعیدوں کا ذکر ہے۔ ان کے لیے جنت کی نعمتوں میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا،
جسے اس آیت میں فرمایا لا خلاق لہم فی الآخرہ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس آدمی نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دبایا اس نے اپنے لیے آگ کو واجب کر دیا۔ صحابہ نے سوال کیا اگر وہ چیز معمولی سی ہو تب بھی اس کے لیے آگ واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اگرچہ وہ درخت کی سبز ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ تو پہلی چیز لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ دوسری ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اللہ ان سے خوشکن بات نہیں کرے گا۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور لا ينظر الیہم اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی لا ينظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور ولا یزکیہم ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ عہد کے خلاف کرنے کی وجہ سے بندے کا حق تلف ہوا ہے، اور حقوق العباد کو اللہ سبحانہ وتعالی معاف نہیں فرماتے۔ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پانچویں سزا یہ فرمائی کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔